ہندوستان سے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے. اور گزشتہ دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ ہندوستان سے جو اسٹوڈنٹس امریکہ جاتے ہیں ان کے ویزا کی تعداد کافی بڑھا دی امریکہ نے. ان تمام پہلوؤں پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں بینجامن اسٹیل صاحب، جو ویزا آفیسر ہیں یو ایس ایمبیسی دلی میں. آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں خالد رضا خان. آپ سے سوال میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا H1B ویزا یا اور دوسرے جو ویزا ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہے یہ؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے سر. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دوسرے چیزوں کے لیے دوسرے قسم کے ویزاز دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی H1B ویزا کا ذکر کیا ہے، وہ ایک ایسا ویزا ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو امریکہ میں کسی کمپنی کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس B ویزاز بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو گھومنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں. لیکن یہ F ویزا جو ہے جس کے بارے میں ہم آپ بات چیت کریں گے، وہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو پڑھائی کے لیے امریکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بات جاننا چاہیں گے، یہ جو ایس ویزا کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ایس ویزا کیا جو وہاں جن یونیورسٹی میں جن کورسز کے لیے اپلائی کیا ہے اس حساب سے اسی ڈیوریشن کے لیے ملتا ہے یہ ویزا، یا ہر سال اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے؟ یہ F ویزا جو ملتا ہے وہ آپ کو پوری پڑھائی کی مدت کے لیے ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے وہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے جو ضروری دستاویزات ہیں وہ کیا ہیں ایکچولی؟ اچھا، F ویزا کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو کچھ لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پہلے ہم آپ سے I-20 فارم مانگ لیں گے. وہ ایک ایسا فارم ہے جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے کسی یونیورسٹی میں. اس کے ساتھ ہمیں سروس رسیٹ کو بھی دیکھنا ہے. سروس رسیٹ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے سارے ضروری فیس پے کیا ہے، ان کی ادائیگی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہمیں DS-160 فارم کو بھی دیکھنا ہے. DS-160 فارم وہ ایسا فارم ہے جو آپ کو بھرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو فیس دینا پڑتا ہے. اس سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری فیس پے کیا ہے اور اپنے اپلیکیشن درج کیا ہے ہمارے انٹرویو کے لیے. اور ساتھ ساتھ آپ کو پاسپورٹ اور نئے فوٹو، جدید فوٹو کو بھی ساتھ لے جانا پڑتا ہے انٹرویو کے لیے. تو کیا پروسیجور کی اگر بات کریں تو پروسیجور پورا یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور پروسیجور اس میں شامل ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے نا، یہ بات تو ظاہر ہے. اس کے بعد جیسے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا، اب وہ آپ کو ایک فارم I-20 دیں گے داخلہ کے بعد. جب آپ کو آپ کی داخلہ ہو چکی ہے کسی یونیورسٹی میں تو وہ آپ کو یہ فارم I-20 دیتے ہیں. اس کے بعد سروس رسیٹ ملے گا. جب آپ نے فیس پے کیا ہے تو سروس رسیٹ مل جاتا ہے. پھر آپ کو DS-160 فارم کو بھرنا ہے، فیس پے کرنا ہے اور انٹرویو کے لیے ہمارے ایمبیسی یا قونصل خانہ میں آنا پڑے گا. سپوز آن لائن اپلائی کر دیا اسٹوڈنٹس نے ویزا کے لیے، تو اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے؟ کیا ہے اس کے بعد کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کہ آپ نے ان اسٹوڈنٹس نے انٹرویو کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو کسی سمے میں آنا ہے. آپ کو طے چکے سمے پہ آنا پڑتا ہے ویزا انٹرویو کے لیے. اور انٹرویو میں ہم آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی کوالیفیکیشنس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور انٹرویو کے بعد عام طور پر انٹرویو کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ویزا منظور ہے یا نہیں. اسٹوڈنٹس کو اب جو ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد US ایمبیسی میں بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے، تو ان کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ ان کو کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے انٹرویو کے لیے؟ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اب یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ انٹرویو کرنے آ رہے ہیں وہ ہماری بات چیت کو ایک عام گفتگو، ایک عام بات چیت کی طرح سمجھے. اگر ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹس آئے، کوئی طالب علم آئے جو کسی چیز کو حفظ یا رد کر کے یا کسی اسکرپٹ کے ساتھ آئیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کو اصلی طرح سے جاننے کی کوشش کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے اپلیکیشن کو، ان کی کوالیفیکیشنس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر بیسکلی ہم اسٹوڈنٹس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بتا سکیں کہ انہوں نے یہ اسکول اور اس میجر کو کیوں چوز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اس پروگرام کے لیے ادائیگی کیسے کر پائیں گے. یہ سارا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ہم.
کہ ہندوستان کا ایک عام اسٹوڈنٹ اس کو امریکہ کے کس یونیورسٹی میں کیسے اپلائی کرنا ہے، اسٹڈیز کے لیے کو بھروسے مند سورسز کیا ہیں، کیسے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں کے کامن اسٹوڈنٹس جو کچھ نہیں جانتا ہے زیادہ امریکہ کے بارے میں، اس کو کیسے رہنمائی کریں گے آپ؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو امریکہ جانے کے لیے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، خاص طور سے قابل اعتماد معلومات، تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے 6 مراکز یا 6 کیندروں میں جائے جو ایجوکیشن یو ایس اے سینٹرز ہیں نا، وہ آپ فزیکلی یعنی آپ خود جا کے وہاں پہ ہمارے ایڈوائزر سے بات کر سکتے ہیں، یا کہ آپ آن لائن جا کے ہمارے ایڈوائزر سے کیا کہتے ہیں زوم جیسی پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ ہمارا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن یو ایس اے انڈیا کا ایپ. اس پہ آپ کو بھی جانکاری یا معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے آپ کو 4000 سے زیادہ یونیورسٹیز کے بارے میں قابل اعتماد جانکاری یا معلومات حاصل ہو سکتے ہیں. ایک اور مشورہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ امریکہ کی جو تمام یونیورسٹیاں ہیں جہاں وہ ڈفرینٹ کورسز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کورسز کے لیے کرائٹیریا کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس جانا ہے، ان کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ہر اسکول کا اپنے آپ کا تقاضا ہوتا ہے، ایسا اپنے آپ کا کرائٹیرین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی پورے دیش میں سب یونیورسٹیز کے لیے کوئی خاص فارمولا ہے، بلکہ ہر یونیورسٹی یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، پڑھائی کیسی رہی، ان کے گریڈز، ان کے نوٹس کیسے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ لوگ کہ اسٹوڈنٹ نے اسکول سے باہر کیا کیا ہے، کیا کارکردگی کی، کیا مطلب کہ رضاکارانہ کام کیا یا ایسی کوئی چیز، مطلب کہ وہ پورے اسٹوڈنٹ کو، ہم اس کو ہول پرسن کہتے ہیں نا، پورے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے یونیورسٹیز بھی ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجود کیا ترقی کی ہیں، ایسی چیزیں. آپ نے ابھی رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی بات کی کہ اسٹوڈنٹس یہ بھی دیکھتے ہیں یونیورسٹی کی ان کا کیا پروفائل ہے، اسٹوڈنٹس ہونے کے علاوہ باہر میں سوشل لیول پہ کتنا کام کیا. تو اس سے جڑا ایک سوال یہ ہے کہ جب امریکہ میں جاتا ہے اسٹوڈنٹس بھارت کا، تو وہ ورک ایکسپیرینس کے لیے کیا اجازت ملتی ہے کہ وہ ساتھ میں کچھ کام کر سکے، اپنے کچھ اخراجات نکال سکے اور ساتھ میں ورک ایکسپیرینس بھی ہو جائے؟ اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ پڑھائی کے پہلے سال میں اسٹوڈنٹس کو صرف یونیورسٹی کیمپس میں کام کرنے کی اجازت ملتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے ڈیزگنیٹڈ اسکول آفیسر سے اجازت مانگ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ میں کام کرے، لیکن پہلے سال میں اسٹوڈنٹس کو صرف آن کیمپس پہ کام کرنے کی اجازت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس کو OPT کہتے ہیں، آپشنل پریکٹیکل ٹریننگ. وہ عام طور پر 12 مہینوں مطلب کہ 1 سال کا پروگرام ہوتا ہے جو آپ کو اسی شعبے میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے جس میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں. لیکن اس سے شروع کرنے سے پہلے آپ کو اجازت مانگنی ہے، اور STEM اسٹوڈنٹس مطلب وہ جو سائنس جیسی چیزوں میں پڑھائی کرتے ہیں وہ اس کو 1 سال سے 3 سال میں بڑھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ بہت اہم ہے نا کہ اسٹوڈنٹس اس چیز کی پہلے اجازت مانگ لیں. اوسطاً اگر ہم بات کریں تو 1 سال میں ایوریج کتنے اسٹوڈنٹس ویزا آتے ہیں آپ کے پاس، کتنے اپلیکینٹس ہوتے ہیں ہندوستان سے امریکہ جانے والے؟ آج کل ان اسٹوڈنٹس اپلیکنٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں آج مجھے لگتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی چاہتے پڑھائی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا سنکھیا ہے، اور ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو انٹرویو دینے کا موقع ملے گا. اسی لیے ہم نے ابھی 4 مہینوں کو خاص طور سے ان اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کیا ہے، یعنی ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو انٹرویو دینے کا موقع ملے. تو یعنی ایوریج آپ بتا رہے ہیں کہ 2 لاکھ کے تقریباً اسٹوڈنٹس بھارت سے امریکہ جاتے ہیں. ایک اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور جو بھی دوسرے لوگ بھی جو ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ویزا ہو یا کوئی اور بھی ویزا ہو. تو اس ویٹنگ ٹائم سے نمٹنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے ایمبیسی کیا کر رہا ہے؟ آپ لوگ کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کئی بار کہ ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی، جیسے میں کہہ رہا تھا نا، ہم نے 4 مہینوں کو چن کیا جو صرف جس پہ ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی ہے
وہ اسٹوڈنٹس یہ اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں وہ آگے 4 مہینوں میں خاص طور سے ہمارے انٹرویوز کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اس بات پر زور دینا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ویزاز کو جاری کر دیا ہے. پچھلے سال میں ہم نے 1,40,000 اسٹوڈنٹ ویزاز کو جاری کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ دوسرے ویزا کیٹیگریز میں جیسے کہ بی ویزاز میں ہم نے ویٹنگ ٹائمز میں کٹوتی کی ہے. جیسے کہ بی ویزا میں ہم نے 70% کی کٹوتی کر لی ہے. مطلب کہ ویٹنگ ٹائمز میں کافی کمی ہو رہی ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک سوال آخر میں اور یہ کہ جب نئے ایمبیسڈر آپ کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک ایسے ریلیشن اتنا اچھا ڈیولپ کرا کہ ویزا کی تعداد ہم لوگ اسٹوڈنٹ ویزا کی بڑھا سکتے ہیں اور اس کو 10 لاکھ تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے آپ, چونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اور خوشی کی بات ہوگی یہاں کے. جی, ہم جو ہمارے دونوں دیشوں کے رشتے میں پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دونوں دیشوں کے رشتوں کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے, اور ہم اس چیز کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں. اس لیے اسٹوڈنٹ ویزاز ہمارے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں بہت زیادہ اہم ہے. جیسے کہ ہندی میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرووچ پراتمکتا ہے ہماری نا. اس لیے اسٹوڈنٹ ویزا جیسی چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے, اور ہم اس پہ بہت زیادہ زور ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم اس کی اہمیت دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرویو دینے کا موقع ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ بنجامن اسٹیل کہ آپ نے بات چیت کی ہمارے ساتھ. ہمیں تمام جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں بہت ساری کنفیوژن ہوتا ہے, بہت ساری ان کے لیے جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں ان کے جو دور کرنے کی کوشش کی آپ نے, اور ان کو اچھا مشورہ دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی, مجھے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے بنجامن اسٹیل یو ایس ایمبیسی کے ویزا آفیسر. ان سے جو بات چیت ہمارے ہوئی اس سے بہت سارا کنفیوژن, اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ امریکہ کے کس یونیورسٹی میں اپلائی کریں, کون سے کورسز کے لیے اپلائی کریں, کیسے اپلائی کریں, کیونکہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک معاشرے میں ایک ایسی شبیہ ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اس پر انہوں نے بہت اچھی روشنی ڈالی. امید ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو کافی حد تک گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ.